اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فإنی قریب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو اپنا قرب حاصل کرنے کا ایک گر سکھایا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی اور مطالب کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر گوشے اور پہلو سے اللہ پاک اپنے کلام کے اندر راز عطا فرماتا، اسرار اور رموز ہیں، غوامض ہیں، حکمتیں ہیں، معارف ہیں، جن سے اللہ کا کلام بھرا پڑا ہے۔ جو شخص جیسی طلب لے کر اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا دامن اسی مراد اور طلب سے بھر دیتا۔ آج ہم ایک نئے زاویہ نگاہ سے اللہ کے کلام پاک کے اس حصے پر توجہ کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک گر بتایا ہے کہ اگر میرا قرب چاہو تو کیسے نصیب ہوگا، اگر میرا قرب چاہو تو کیسے میسر آئے گا۔ اللہ کے قریب ہونا چاہو اور اللہ کو قریب دیکھنا چاہو، دونوں صورتیں، چاہو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور چاہو کہ وہ تمہیں قریب دکھائی دے، تو اللہ کے قرب کی یہ نعمت کیسے نصیب ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں یہ راز بھی ہے۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم سے پوچھیں میرے بندے میری نسبت کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں فرما دیا کر کہ میں تو بہت قریب ہوں، بہت قریب۔ ضابطہ قرب الہی کے حاصل کرنے کا جو بیان ہو رہا ہے وہ دو شرطوں پر مشتمل ہے۔ کتنی شرطیں؟ دو۔ پہلی شرط ہے اذا سألک۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اذا میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب سے پوچھو، یہ پہلی شرط بیان فرمائی۔ محبوب تم سے پوچھیں، اذا سألک، میرے پیارے محبوب ان بندوں کو یہ راز بتا دے کہ میرا پوچھنا ہے تو کہاں جائیں؟ میرے محبوب تیری بارگاہ میں آئیں اور تم سے پوچھیں، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ براہ راست اللہ سے اللہ کو جان لیں گے، نہ، ایسی غلطی نہ کریں میرے پیارے۔ اذا سألک، جب تم سے سوال کریں تو سائل کس کے بن کے جاؤ؟ میرے محبوب تیرے سائل بن کے آئیں، تیری بارگاہ میں سائل بن کے آئیں، سوالی بنے۔ اور دوسرا شرط کیا؟ سوال کیا کریں؟ اذا سألک عبادی انی، اور انہیں پھر کسی شے کی تلاش نہ رہے، تلاش ہو تو فقط میری، تلاش ہو تو فقط میری۔ رزق کی تلاش میں نہ مارے پھریں، مال و دولت کی تلاش میں نہ آئیں پوچھنے، صحت تندرستی سلامتیوں کی تلاش میں مارے نہ پھریں، عزت کہاں سے ملے گی یہ سوال نہ کریں، آ کر مال کہاں سے ملے گا یہ سوال نہ کریں،
बीमार हूं, तंदुरुस्ती कहां से मिलेगी, ये सवाल न करें। शोहरत कहां से मिलेगी, ये सवाल न करें। पैसा कहां है, ये सवाल न करें। ये सारे सवाल भूल जाएं। अगर मेरा बंदा बनने का शौक है तो एक ही सवाल करें कि अल्लाह कहां है। हाय हाय हाय। इज़ा सअलका इबादी अन्नी, महबूब फिर तेरी बारगाह में सवाली बने, और सवाली एक ही शय का बने। सवाल एक ही हो उनका, तलाश हो तो एक ही हो, जुस्तजू हो तो एक ही हो, अन्नी, बस मेरी बात पूछ। तो अल्लाह पाक ने अब जो रास्ता बताया, तजवीज फरमाया रास्ता, और जो स्टेप्स बताए, मरहले और जो कदम अपने कुर्ब के मुकाम तक पहुंचाने के लिए, मकसूद कुर्ब इलाही है, मकसूद कुर्ब इलाही। उस कुर्ब इलाही की मंजिल तक पहुंचना किस तरह मुमकिन होगा, उसके दो रास्ते बताए, और दोनों रास्तों में उसकी दो शर्तें बताई। एक सिला पहली शर्त के साथ कर दिया, दूसरा सिला दूसरी शर्त के साथ कर दिया। फरमाया इज़ा सअला का, महबूब जब तुमसे पूछे, सवाली बन के तेरी बारगाह में आए, इतना मरहला तय कर लो तो तुम्हें अपना बंदा बना लूंगा। इतना कुछ तुम कर लो तो इबादी बन जाओगे। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बंदे तो सारे होते हैं, बंदे तो सारे होते हैं, पर उसका बंदा कोई कोई होता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। जब ये सारे मरहले तय हो जाए ना, तो फिर हुक्म होता है कि अब मेरे बंदों में दाखिल हो जा। नफ्स अम्मारा में से भी गुजर गया, नफ्स लव्वामा से भी गुजर गया, नफ्स मुल्हिमा से भी गुजर गया, नफ्स मुतमइन्ना से भी गुजर गया। ये सारे मरहले गुजार कर फिर नफ्स राजिया से भी गुजर गया, नफ्स मर्जिया से भी गुजर गया। जब राजिया और मर्जिया के मुकामात पर पहुंचा, उस वक्त उसे निदा मिली, आवाज आई, फदखुली फी इबादी, अब मेरे बंदों में शामिल हो जा। तो जब वो उसका नफ्स अम्मारा था, उसे बुराई की तरफ ले जाने वाला था, तो क्या उस वक्त वो अल्लाह का बंदा नहीं था, किसी और का बंदा था? बंदा तो उस वक्त भी अल्लाह ही का था। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। जो कुछ जमीन और आसमान में है वो अल्लाह का बंदा है। हर शे अल्लाह की बंदगी में, बंदा उस वक्त भी अल्लाह का था। जब नफ्स लव्वामा हुआ, और उस नफ्स लव्वामा की अल्लाह खुद कसम फरमाता, खुद कसम खाता, ऐसे नफ्स के दर्जे पर पहुंचा जिस नफ्स की कसम अल्लाह खुद खाता है। तब भी साहब ज़ाहिर है जो अल्लाह कसम खा रहा है साहिब नफ्स लव्वामा की, तो अल्लाह का बंदा ही है ना, दर्जा ऊंचा हो गया। नफ्स मुल्हिमा के दर्जे पर पहुंचा, उससे ऊंचा हो गया। नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर पहुंचा, अल्लाह पाक ने उसे मुखातिब किया, फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये थोड़ा शरफ है कि खुदा खुद खिताब करे, खुदा अपने बंदे को खिताब के लायक बना दे, और खुदा खुद बोले, खिताब के लायक बनाए, और खुद पुकार के कहे, ए मेरे नफ्स मुतमइन्ना वाले बंदे, ए नफ्स मुतमइन्ना वाले, खिताब करे, थोड़ा शरफ है। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह गालिबन, किसी ने उनसे पूछा कि क्या शरफ है आपके पास? कहा और तो कुछ नहीं, बस 30 साल से इसका इतना कारण है कि रात को उठता हूं तो वो बात करता है, बस यही कुछ है सारा, बस सब कुछ ये, वो बातें करता है। हाय हाय हाय। वो तो कहते हैं कदी आवड़ तू जान ते भावे न जान, कदी आवड़ वेड़े आवड़ मेरे, तू जान ते भावे, यानी गल कर
تو بھاوے نہ کر. ہائے ہائے, محبوب بلا یا نہ بلا. اور میں آگے کی بات کروں, تک یا نہ تک, دیکھ یا نہ دیکھ, تیری مرضی, بس کبھی آ جا, کبھی آ جا. تو ان کو تو اتنی پر بھی بڑی غنیمت جانتے ہیں. اور کہاں یہ بات کہ پھر وہ بندے کو خود مخاطب کر لے, کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور خود اپنی زبان سے فرمائے اے مطمئن ہو جانے والے نفس. تو اطمینان کی بھی گارنٹی دے دی نا, سکون کی بھی گارنٹی دے دی. خود خطاب کرے, بلائے تو کتنا بڑا شرف. اور پھر اس سے آگے پھر فرمائے ارجعی الی ربک, آ جا میری طرف آ جا. ہائے ہائے, کتنی خوش, ارے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نفس مطمئنہ پا لیتے, جو نفس مطمئنہ پا لیتے. ان کو اللہ پاک دو شرفوں سے نوازتا ہے. ایک, اللہ ان کو اپنا مخاطب بنا لیتا ہے, ان سے ہم کلام ہوتا ہے, ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اور دوسرا شرف, خالی ہم کلام ہی نہیں ہوتا بلکہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے, اپنی طرف آ جا, اپنے رب کی طرف. اور کہتا بھی الی ربک, اپنے رب کی طرف, یعنی اس نسبت کے ساتھ بلاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں, میں تیرا, آ جا اپنے رب کی طرف. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے. معمولی بات ہے, بولیے. جن کو خدا مخاطب فرمائے, اپنا مخاطب ٹھہرائے, جن سے ہم کلام ہو, جنہیں بلائے اور پھر اپنی طرف آنے کی خود دعوت دے. ایک ہے کہ بندہ آرزو کرے کہ مولا میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, کیا سبیل ہے. بندہ آرزو کرے کہ تیری طرف آنا چاہتا ہوں, کیا سبیل ہے. اللہ فرمائے لنہدینہم سبلنا, فرمایا ہم راستے کھول دیتے ہیں, آ جا, ہم راستے کھول دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, تو کوشش کرتا ہے تو یہ راستہ ہے, بے شک آ جا. کچھ تو وہ ہیں, اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جنہیں خود کہے ارجعی الی ربک, ہائے ہائے, لوٹا. اور اس میں پھر کتنے پیار کی بات ہے, نہیں فرمایا کہ آ جا, بلکہ فرمایا لوٹا, تو تھا ہی ادھر ہی کا, ہائے ہائے, تو ادھر ہی کا, ادھر یہیں سے گیا ہوا ہے, پلٹا میری گود میں آ جا, اپنے اصل وطن میں آ جا, اپنے اصل وطن میں آ جا, تو بچھڑا ہوا ہے ہم سے. اس میں پھر ہجر کی کیفیت کا بھی بیان, ہجر اور وصال کی بات ہے اس میں ہجر اور وصال کی بات. ارجعی الی ربک, تیرا رب تیرا منتظر ہے. اگر تو ہجر اور فراق میں تڑپ رہا ہے تو ہم بھی انتظار میں ہیں. میرے بندے, اگر تیری ہجر میں حالت یہ ہے نا کہ تڑپ تڑپ کے تو بے حال ہو گیا ہے, اور رو رو کے تو بے حال ہو گیا ہے, اور پریشانی میں تو گھل رہا ہے اور پگھل رہا ہے, اگر تیری حالت یہ ہے تو محبوب ہم بھی انتظار میں ہیں. ارجعی, لوٹا, تیرا وطن یہی ہے, ادھر ہی لوٹا. یہ تو کچھ عرصے کے لیے تمہیں بھیجا تھا, بس تو نے اس کو اپنا وطن سمجھ لیا, اپنا گھر بنا لیا. لوگ مغالطے میں پڑ گئے, تو اس مغالطے سے نکل آیا ہے, امارہ سے نکل آیا, لوامہ ملہمہ سے اٹھ کر اب تو اس مغالطے سے نکلا ہے, تو تمہیں اطمینان ملا ہے. جب تک تو نے اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا تھا, اطمینان نہیں مل سکتا تھا. یہ بات قابل توجہ ہے. اطمینان قلب کو اور نفس کو اسی وقت ملتا ہے جب بندہ اپنا وطن اس جگہ کو نہیں, اس جگہ کو جان لے. جب رجوع ادھر کر لے پھر اسے اطمینان ملتا ہے. اور جب تک رجوع اس وطن کی طرف طبیعت کا نہیں ہوتا, وہ کچھ کرتا رہے, نفس کو اطمینان نہیں مل سکتا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. یہ صبح شام آپ شکوے نہیں سنتے, لوگ آتے ہیں جی بس بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اطمینان نہیں ملتا طبیعت کو. کہتے ہیں یہ مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے یا نہیں. اطمینان کا راز بھی عرض کر رہا ہوں کہ جی پیسے کی بھی کمی نہیں مگر اطمینان نہیں ہے. پیسے کی بھی کمی نہیں مگر اطمینان نہیں. عزت بھی اللہ نے بڑی دے رکھی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں,
مگر کچھ سکون اور اطمینان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اولاد بھی اللہ کا شکر ہے, نیک اولاد ہے, اچھی اولاد ہے, نافرمان بھی نہیں, پر اطمینان نہیں. اللہ نے گھر بھی دے رکھا ہے, کوٹھی ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, رزق, اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی, مگر اطمینان نہیں ہے. پریشانی کھائی جا رہی ہے نا, ہر شے پا کر بھی اطمینان نہیں پا رہا انسان. تو نادا انسان, تمہیں اطمینان کیسے ملے؟ اطمینان تو ادھر رجوع میں ہے, اطمینان تو ادھر رجوع میں ہے. تو جب تک تو اسے وطن سمجھے ہوئے ہے, تو روح کا تو یہ وطن ہی نہیں, روح کا تو وطن وہ ہے. تو جب تک تو اسے قید کیے ہوئے ہے یہاں, تجھے اطمینان کیسے ملے؟ تو یہاں رہ کر روح کا تعلق ادھر جوڑ لے, یہاں رہ کر روح کا تعلق ادھر جوڑ لے, یہاں رہ کر دل کا تعلق اس یار سے جوڑ لے, یہاں رہ کے دل کا تعلق اس یار سے جوڑ لے. رہے یہاں پر آنکھیں اسے تلاش کرتی پھرے, وہ یہاں چلے تو ادھر گلیوں میں, پر آنکھیں آبادیوں میں بھی اسے تلاش کریں, ویرانوں میں بھی اسے تلاش کریں. تیری آنکھوں میں اسی کی تلاش, روح کا رجحان ادھر ہو, نفس ادھر مائل ہو, طبیعت ادھر جھکی رہے, ہر وقت طبیعت کا رجوع اس طرف رہے. تو جب تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ تیرا وطن وہ ہے, اور اس وطن کی کھچ پیدا ہو جائے, وہ وطن تمہیں اپنی طرف کھینچنے لگے, روح کو, دل کو, نفس کو اس وطن کی یاد, اس یار کی یاد کھینچنے لگے, پھر اللہ کی عزت کی قسم تو یہ سب کچھ پا کے اطمینان نہیں پا رہا, اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی اطمینان ملے گا, پھر اطمینان ملے گا. یہ سب کچھ حاصل کر کے اطمینان نہیں پا رہا, بس تو ادھر رجوع ادھر کر لے, پھر اس میں سے کچھ ہو یا نہ ہو اطمینان مل جائے. اطمینان ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. تو فرمایا کتنا خوش نصیب ہے جسے اطمینان مل گیا, جس شخص کو اطمینان مل گیا. تو جب اطمینان مل جاتا ہے تو پھر معلوم ہے کیا کس طرح نوازا جاتا ہے بندہ. اب وہ بندہ آرام سے لیٹا ہوتا ہے, خدا اس سے خطاب فرماتا ہے, میرے بندے ذرا بات تو کر, یا ایتھا النفس المطمئنہ. کون فرما رہا ہے؟ بولیے, اللہ فرما رہا ہے. کس سے خطاب کر رہا ہے؟ بندے سے. پہلے وہ کہتا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اب وہ کہہ رہا ہے عبدی عبدی عبدی, میرے بندے اٹھ. تو پہلے جاگتا تھا اور جاگتا رہتا تھا اور فکر میں تھا کہ چلو دھیان ہو جائے, اب وہ سو رہا ہے اور وہ جاگنے والا کہہ رہا ہے عبدی عبدی. بندے اٹھ, ذرا تنہائی کا وقت ہے, دو باتیں کر لیں. ذرا تنہائی کا وقت ہے, اٹھ ذرا دو باتیں کر لیں. اب لوگ سو گئے ہیں, اٹھ ذرا ہم دو باتیں کر لیں. لوگ سو گئے, اٹھ ذرا مجھ سے دو باتیں کر لیں. لوگ آرام کر رہے ہیں, اٹھ ذرا تو میری یاد سے آرام پا لے. اٹھ ذرا میری دہلیز پر ایک جبین جھکا لے اپنی. اٹھ ذرا میرے لیے دو آنسو بہا لے. اللہ فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, خطاب فرما رہا ہے اے نفس, اطمینان پانے والے نفس. ایک شرف, اور دوسرا شرف ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف. پہلے بندہ کہتا تھا وہ ہے نا کہ میں اگر کہتی بھی رہوں کہ میں تیری, اس سے کیا بنتا ہے؟ بنے گا تو اس دن جب تو کہے گا کہ میں تیرا. بات اس دن بنے گی کہ جب تو اپنی زبان سے کہے گا کہ میں تیرا. آج رب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا. ارجعی الی ربک, اے اطمینان پانے والے آجا, لوٹا, پلٹا اپنے رب کی طرف. دو باتیں, پلٹا, وطن یہی تھا, تو نے اب پہچان لیا, اب پلٹا الی ربک, اپنے رب کی طرف. ادھر سے بچھڑ کے گیا تھا تو, آجا
بچھڑے ہوئے پھر مل جا. پھر کس حال میں آ؟ راضیتن، اس حال میں کہ میں تمہیں جیسے بھی رکھوں تو مجھ سے راضی ہو. اطمینان جو پا لیا، اطمینان جو مل گیا. راضیتن کیسے آ؟ میں تمہیں جس حال میں رکھوں تو مجھ سے راضی رہے. یہ نفس مطمئنہ کی پہچان ہے. وہ پھر جب اس کی جب یہ حالت ہو جائے اسی کو راضیہ کہتے. تمہیں جس حال میں رکھوں راضیتن، بس تو راضی رہے. کھلاؤں تو کھانے میں راضی رہے، اور بھوک میں رکھوں تو فاقے میں راضی رہے. پہناؤں تو پہناوے میں راضی رہے، اور اتار لوں تو چھن جانے میں راضی رہے. سلاؤں تو سونے میں راضی رہے، جگاؤں تو جاگنے میں راضی رہے. صحت دوں تو صحت میں راضی رہے، بیمار کر دوں تو بیماری میں راضی رہے. توانا کر دوں توانائی میں راضی رہے. جسم کو زخمی کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا لوں تو اس میں بھی راضی رہے. پھولوں کی سیج پہ لٹاؤں اس میں راضی رہے. تپتے ہوئے پتھروں پر داغ دیے جائیں تیرے جسم تب بھی راضی رہے. راضیتن، یہ معنی ہے راضیتن. دنیاوی نعمتوں سے جھولیاں بھر دوں، خزانے دے دوں تب بھی راضی رہے، اور اس میں سے کچھ بھی تیرے پاس نہ چھوڑوں تب بھی راضی رہے. اس حال میں آ. یہ خاص شرط ہے، سمجھ لیں. اللہ بلاتا انہی کو ہے جو اس حال میں ہو جاتے. شرط ہے میرے حضور آنے کی. یہ نکتہ ایک اور قابل توجہ. میرے حضور پہنچنے کی اور میرے پاس پلٹ آنے کی شرط ہے کہ راضیتن ہو کے آ. ہاں، سراپا تسلیم و رضا بن کے آ. سراپا قرآن کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیتن، پلٹا اپنے رب کی طرف آ. تمہیں بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، تیرے انتظار میں ہوں، پر شرط یہ ہے کہ سراپا رضا بن کے آ. ہائے ہائے ہائے، سراپا رضا بن کے آ، سراپا تسلیم بن کے آ، سراپا نیاز بن کے آ. شکوے ختم کر کے آ. شکووں کی دنیا میں چھوڑ کے آ. یہاں شکوے نہیں ہیں. شکوے وہاں چھوڑ کے آ، دکھ وہاں چھوڑ کے آ، غم و رنج کی باتیں وہاں چھوڑ کے آ، درد و الم کی باتیں وہاں چھوڑ کے آ. یہاں تو بس سراپا رضا بن کے آ. راضیتن، میری طرف آنا ہے تو سراپا رضا بن کے آ. پھر کیا ہوگا؟ میری طرف قدم اٹھا آ سراپا رضا بن کے. پھر کیا ہوگا؟ مرضیتن، راضیتن مرضیتن. جب سراپا رضا تو میرے لیے بن جائے گا تو بس پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ہمہ وقت تیری رضا کا طالب بن جاؤں گا. بس یہ سودا ہو جائے گا. پھر میں تیری رضا کا طالب بن جاؤں گا. پھر میں اپنی تقدیر تیری رضا کو بنا دوں گا. میری تقدیر کا قلم تیری زبان ہو جائے گی. میری تقدیر کا قلم تیرا اشارہ ابرو ہو جائے گا. میری تقدیر کا قلم تیری چاہت ہو جائے گی. میری تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ بن جائیں گے. میری تقدیر کا قلم تیری زبان بن جائے گی، تیری آنکھ بن جائے گی. مرضیتن، تو سراپا رضا بن کے میری طرف آ. پھر میری رضا تیری منتظر ہو جائے گی. میری تقدیر، میری قضا تیری منتظر ہو جائے گی. تو جب انسان اللہ کے ساتھ ایسے تعلق میں جڑ جائے، ایسے تعلق میں جڑ جائے، اس کو پھر اب خطاب ہوتا ہے اس کے بعد فادخلی فی عبادی. اب مزہ آیا نا، اب میرے بندوں میں شامل ہو جا. ایسے میرے بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگ میرے بندے ہوتے. ان کو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. تو بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ پاک اپنا بندہ کسے کہتا ہے؟ اپنا بندہ یہ اللہ کا بندہ ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. او منتظر، بندہ ہونا اور شے اور اس کا بندہ ہونا اور شے.
ہم جو خالی بندگی کے دعوے دار ہیں، ہم سراپا انتظار رہتے ہیں کہ کب بلاوا آئے تو جائیں، اور جو اس کا بندہ ہو جاتا ہے، عبدہ، اس کا بندہ ہو جاتا ہے، وہ منتظر، وہ سراپا انتظار کیا، اس کا انتظار ہمہ وقت ادھر رہتا ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، میرے بندے آ، میرے بندے اب راضی ہے، میرے بندے اب خوش ہے، بندے کا حال پوچھتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب راضیتم مردیتن کے مرحلے طے کر لے تو اب فرمایا فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کے زمرے میں شامل ہو جا۔ پہچان بتائی کہ کیا سمجھتی ہو کہ میرے بندے کون ہیں؟ میرے بندے ایسے لوگ ہوتے، ایسے لوگ ہوتے۔ وادخلی جنتی، پھر جب میرے بندے بن جاتے ہیں تو پھر ساری جنتیں ان کے لیے کھول دی جاتی، جنتیں ان کے لیے کھول دی جاتی، باغات ان کے لیے، نعمتیں ان کے لیے، رحمتیں ان کے لیے، سب کچھ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ وادخلی جنت، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میں بتا رہا تھا اذا سألک عبادی، یہ جو ہے میرے بندے، کوئی میرا بندہ بننا چاہے تو محبوب تیرا سوالی بن جائے، بس جدھر جدھر تو لیے پھرے بس ادھر ادھر جاتا جائے، اپنی رضا تیری رضا پہ مٹا دے، اپنی خواہش محبوب تیری خواہش پہ قربان کر دے، اپنی چاہت تجھے بنا لے، اپنی چاہت، اپنا قبلہ محبت تمہیں کر لے، تیرا سوالی بن جائے، محبوب تیرا ہو جائے تو بس وہ میرے بندوں میں آ جائے گا۔ یہ دنیان کے سارے رستے اسی طرح طے ہو جائیں گے، وہ تم سے پوچھتا جائے، تم سے سوال کرتا جائے، تم دیتے جاؤ، وہ سفر طے کرتا جائے، حتیٰ کہ عبادی میرے بندوں تک آ پہنچے، وہ میرے بندے۔ اور دوسری علامت بیان کر دی کہ علامت اس کی یہ ہے کہ محبوب تیرا سوالی ہو، اور پہچان یہ ہے کہ تلاش صرف میری رہے، تلاش۔ اب ہمارے اندر دونوں چیزوں کا فقدان ہے، ہمارے اندر دونوں چیزوں کا فقدان ہے، یا تو ہم حضور کے سوالی نہیں رہے، یہ تو آج یہ حالت ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ کے سوالی نہیں، نام کے سوالی ہیں۔ یوں تو ہم سارے لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں جاتی، روضہ اطہر پہ حاضر ہوتی، اور ہر کوئی جاری مبارک کے سامنے ہم میں سے کھڑے کہتا ہے حضور ہم آپ کے سوالی، ہر کوئی کہتا ہے نا، ہر کوئی جب مسجد میں آتا ہے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مولا میں تیرا، یہ زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے، مگر کہنا اور چیز ہے اور سوالی بن جانا اور چیز ہے، اس کے در کا سوالی بن جانا اور چیز ہے۔ تو سوالی تو پھر پورے تقیہ اور بھروسے اور توکل کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو جو ادھر ادھر بھی نگاہ اٹھائے کہ شاید ادھر سے مل جائے، شاید ادھر سے مل جائے، کہے کہ سوالی تو اس در کا ہوں، امید ادھر ادھر لگائے، اسے سوالی نہیں کہتے، اسے سوالی نہیں کہتے۔ سوالی وہی ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو کے رہ جائے، بس وہ بھگاڑی ہوتا ہے، جو وہ جھولی پھیلا دے تو دائیں بائیں نہیں تکتا، وہ جو راستے سے گزرنے والے گزرے تو ادھر بھی نگاہ اٹھے کہ یہ گزر رہا ہے شاید یہ کچھ ڈال دے، ادھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ادھر سر اٹھایا کہ شاید یہ بھی کچھ ڈال دے، ادھر آتا ہوا نظر آیا تو ادھر نگاہ اٹھا لی کہ شاید یہ کچھ ڈال دے۔ یہ سوالی نہیں ہوتے، یہ کاروباری ہوتے ہیں، یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ تاجر ہوتے ہیں، یہ سوداگر ہوتے ہیں، سوالی نہیں ہوتے، یہ سوداگر ہوتے ہیں۔ سوالی وہی ہوتا ہے کہ بس محبوب جو بھی ملے گا تجھ سے ملے گا، بس ایک در کے ہو جاتے ہیں، اور پھر سوالی بنے محبوب تیرے در کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو کچھ میں لایا ہوں اس کی ساری خواہشیں اس کے تابع ہو جائیں، یہ ہے سوالی بننا، محبتیں حضور کے تابع ہو جائیں، چاہتیں تابع ہو جائیں، خواہشیں تابع ہو جائیں، سوچیں حضور کے تابع ہو جائیں۔ تو جب حضور کے در کا سچا سوالی بن جائے ایک، اور دوسری تلاش اور طلب ہر شے کی ختم ہو جائے، تلاش طلب ہر شے کی
ختم ہو جائے، ایک ہی تلاش رہ جائے، انی، بس اللہ کہاں ہے، اللہ کی تلاش رہ جائے۔ فرمایا جب یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں گی نا، کہ خالی میری تلاش میں مارے مارے پھریں گے اور انہیں 100 چیزیں دے دو، میں تمہاری جھولی دنیا کے خزانے سے بھر دیں، تمہیں اسی کی تلاش ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اولاد کی کثرت دے دے، اس کی تلاش ہے، نہیں۔ دنیا میں بڑی عزت شہرت ناموری دے دے، یہ چاہتے ہو، نہیں۔ کوٹھیاں محلات دنیا کے خزانے دے دے، اس کو چاہتے ہو، نہیں۔ دے دے تیری مرضی، نہ دے تیری مرضی، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو کوئی تلاش کس شے کی ہے؟ بس اسے چاہتا وہ مل جائے۔ انی، بس میری ہی سوال، میری ہی تلاش میں سرگرداں ہوں، اور جب بھی پوچھیں محبوب تو میری نسبت پوچھیں۔ جب کوئی بندے ایسے بن جائیں تو محبوب ان کو خوشخبری سنا دے، فإنی قریب، بس اتنا کچھ تم کر لو اور پھر ہر قدم پہ مجھے قریب پاؤ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر جدھر دیکھو گے مجھے ہی جلوہ گر پاؤ گے، پھر میں قریب ہوں گا، تمہارے دشمن سے بھی قریب میں ہوں، تمہاری جان سے بھی پھر قریب میں ہوں، تمہارے دوست سے بھی قریب میں ہوں، اور تمہارے وہم گمان اور ہر خطرے سے بھی قریب، پھر انی قریب، پھر میں قریب ہوں، پھر میں بندے کو سنبھال لیتا ہوں۔ پھر جب میں قریب ہو جاتا ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اس کا تو پھر حساب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا قرب اگر ہم چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان 2 شرطوں کو پورا کریں، کہ سچے دل سے حضور کا سوالی بن جائے اور ساری تلاش کے سفر ختم کر دیں، بس ایک ہی تلاش رہ جائے، اور وہ اللہ والی تلاش، اور وہ اللہ والی تلاش۔